بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر معراج الدین خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، کسان پی جی کالج بہرائچ، آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ موضوع ایسے ہیں کہ جن سے ہمارا سامنا برابر پڑتا رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک موضوع ہے اردو زبان کی ابتدا و ارتقاء اور مختلف نظریات کا سرسری جائزہ۔ اسے ہم بی اے میں بھی پڑھتے ہیں اور یہ ایم اے کے سلیبس میں بھی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے متعلق ضرور گفتگو کر لی جائے۔ اردو کے آغاز و ارتقاء کا سلسلہ عام طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور ان کے یہاں سکونت پذیری سے جوڑا جاتا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کی آمد نے ہند آریائی زبانوں کی ترقی کی رفتار کو تیز تر کر دیا اور ان کے یہاں قیام کرتے ہی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں چمک اٹھیں۔ اردو بھی ان میں سے ایک ہے۔ مشہور محقق اور ہند آریائی لسانیات کے ماہر ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی کا خیال ہے، اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے ادبی آغاز و ارتقاء میں 2 صدی کی تاخیر ہو جاتی۔ کارومنڈل، مالابار اور جنوبی ہند کے بعد دوسرے ساحلی علاقوں میں مسلمانوں کی آمد و رفت سے قطع نظر بڑی تعداد میں محمد بن قاسم کی قیادت میں شمالی مغرب کے بحری راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور 711 عیسوی میں سندھ کو فتح کر کے اسے اسلامی حکومت کا ایک صوبہ بنا لیا۔ یہ مسلمان عرب تھے اور جو زبان بولتے ہوئے وہ یہاں آئے تھے وہ عربی تھی۔ چند وجوہات کے باعث وہ پورے ملک میں نہ پھیل سکے اور تقریباً 300 سال تک وادی سندھ میں مقیم رہے۔ اس طویل عرصے کے دوران عربوں اور مقامی باشندوں کے درمیان میل جول اور سماجی روابط بڑھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید سلیمان ندوی اپنی تصنیف نقوش سلیمانی میں اردو کی جائے پیدائش سندھ کو قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اس وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ لیکن اگر خالص علمی اور لسانیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس بیان میں ذرا بھی صداقت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں نے سندھ کی تہذیب و معاشرت کے علاوہ وہاں کی زبان کو بھی متاثر کیا، لیکن وہ زبان اردو نہ تھی، بلکہ وہ اس زبان کی قدیم شکل تھی جو آج سندھی کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی زبان میں عربی کے بے شمار الفاظ ملتے ہیں۔ اردو کے معنی ہیں لشکر کے، اس میں کئی زبانوں کے الفاظ پائے جاتے ہیں، اس لیے اردو کی ابتدا کے بارے میں بھی مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ برج بھاشا شورشینی اپبھرنش کی سچی جانشین ہے۔ خان آرزو نے بھی نوادر الالفاظ میں زبان گوالیار برج کو افصاح زبان ہائے ہند لکھتے ہیں۔ یہ زبان شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی۔ پروفیسر شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں بعض مفروضات کی بنا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کھڑی بولی ہریانی اور پنجابی مسلمانوں کے دہلی آنے کے بعد ظہور پذیر ہوئی۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں سرزمین پنجاب میں پیدا ہوئی اور وہیں سے ہجرت کر کے دہلی پہنچی، اور یہ دہلی کے آس پاس کی بولیوں سے بھی ملتی ہے۔ محی الدین قادری کہتے ہیں کہ اردو نہ صرف پنجابی بلکہ دو آبا گنگ میں بولی جانے والی بولیوں پر مشتمل ہے، کیونکہ ہند آریائی زبانوں کے آغاز کے وقت پنجاب اور دہلی کے نواح کی زبانوں میں بہت کم فرق تھا۔ 12ویں صدی کے بعد ان زبانوں میں وہ اختلاف پیدا ہوئے جو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔
بالآخر پنجابی ایک زبان بن گئی اور کھڑی بولی ایک زبان۔ غرض اردو نہ تو پنجابی سے متصف ہے نہ کھڑی بولی سے، بلکہ اس زبان سے جو ان دونوں کا سرچشمہ ہے، اس لیے کہ بعض زبانوں میں وہ پنجابی سے مشابہ ہے اور بعض میں کھڑی بولی سے۔ مسعود حسین خان کا خیال ہے قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے زیر اثر ہوئی، اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے اثرات پڑے ہیں۔ 15ویں صدی میں آگرہ دارالسلطنت بنا اور کرشن بھگت تحریک کے ساتھ برج بھاشا کی عام مقبولیت ہوئی تو اردو کی نوک پلک محاوروں کے ذریعے درست ہوئی۔ اصلاح کا یہ سلسلہ لکھنؤ تک جاری رہا۔ ڈاکٹر گیان چند جین کھڑی بولی کو اردو کی اصل قرار دیتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ اردو کے آغاز کو 2 منزلوں میں ڈھونڈنا چاہیے، اول کھڑی بولی کا آغاز، دوسرے کھڑی بولی میں عربی فارسی کا شمول، جس کا نام اردو ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے سہیل بخاری دراوڑ سے اس کا رشتہ جوڑتے ہیں، شوکت سبزواری اس کے قواعد کا خاکہ پالی سے جوڑتے ہیں اور لکھتے ہیں اردو اپبھرنش کے ان گروپ سے ماخوذ ہے جو 11ویں صدی کے آغاز میں مدھیہ پردیش میں رائج تھی۔ مسعود حسین خان لکھتے ہیں سرزمین دہلی اور گرد و نواح اردو کے جائے پیدائش ہے جہاں 4 بولیوں کا سنگم ہے۔ ماہرین لسانیات کے نظریات کی روشنی میں اتنی بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو کھڑی بولی سورشینی اپبھرنش سورشینی پراکرت کے اندر ہو کر بول چال کی اس زبان سے رشتہ جوڑتی ہے جو سنسکرت کے ساتھ ساتھ بولی جانے والی پراکرت بولیوں کی شکل میں آپ سے 2500 سال پہلے زندہ اور رائج تھی، اور اس زبان میں عربی فارسی سنسکرت زبانوں کے الفاظ کے ذخیرے سے لفظ مستعار لیے، کیونکہ ان زبانوں سے اس کا ربط ضبط تھا۔ لیکن یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ اردو فارسی زبان پر ہی مبنی ہے، بلکہ یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہے کہ اردو میں فارسی الفاظ کا استعمال بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے ابتدائی لکھنے والے فارسی عربی جانتے تھے اور فارسی بھی ایک آریائی زبان ہے، لیکن قواعد کے اعتبار سے اردو اور فارسی میں فرق ہے۔ ان تمام نظریات کا تجزیہ ناممکن ہے، لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اردو ایک ہندوستانی زبان ہے، نہ کہ بدیسی زبان، اور یہ نہ سندھ میں پیدا ہوئی، نہ جنوب میں پنجاب سے نکلی اور نہ ہی ان میں سے، بلکہ دلی کے چاروں طرف بولی جانے والی بولیوں میں عربی فارسی کے لفظ داخل ہوئے اور کھڑی بولی کی ترقی یافتہ شکل اختیار کرنے سے ایک نئی زبان کا آغاز ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء سے متعلق ہماری گفتگو نہایت کامیاب ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔